جانتے ہیں کہ تصوف ایک جو ہے وہ دین اسلام کی بہت بڑی بنیاد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اربع میں سے ایک وظیفہ وہ یزکیہم ہے کہ آپ جو تزکیہ نفس فرماتے ہیں، ان صحابہ اکرام کے قلوب کو پاک کرتے ہیں، یعنی کفر و شرک کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، معصیت و گناہ کی گندگی سے پاک کرتے ہیں۔ تو تزکیہ، تو تصوف تزکیہ جو ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وظائف اربع میں سے مستقل ایک وظیفہ ہے، لہذا تصوف تزکیہ کے بغیر ایمان و اسلام اپنی منازل جو ہے طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس حوالے سے تصوف کے 10 نمبر ہم نے جو ہے مقرر کیے ہیں کہ یہ 10 نمبر تصوف کے گویا کہ پورا کا پورا دین اور تصوف کی حقیقت اس سے جو واضح ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں تک اس کے پہلے نمبر کا تعلق ہے تو پہلا نمبر ہے ایمان و توحید۔ اس کا پہلا نمبر ایمان و توحید ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان و توحید کے بغیر تو آغاز ہی نہیں ہو سکتا سفر کا، کیونکہ تصوف تزکیہ تو سفر عشق ہے، یہ عشق کا عاشقانہ سفر ہے کہ جس عاشقانہ سفر پہ انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے اور خدا کی عشق سے سرشار ہوتا ہے، اپنے ظاہر کو جو ہے نبی کی سنتوں سے جو ہے وہ رنگدار کرتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ لیکن اس سفر کی ابتدا سے پہلے ایمان و توحید ضروری ہے، تو ایمان و توحید نہیں تو اس سفر کا آغاز ممکن نہیں، لہذا تصوف کی بنیاد ایمان و توحید۔ تو پہلا نمبر ایمان توحید ہے۔ ایمان و توحید کے بعد جب یہ مومن اپنے مومن بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کو پہچان لیتا ہے تو اس کو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہونے لگتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس خدا کی نافرمانیاں کی، اس ذات الہی کی جو ہے وہ حکموں کو میں نے توڑا جس کی عظمت کا عالم یہ ہے، تو اس کو ندامت ہوتی ہے۔ تو دوسرا نمبر جو توبہ سالک ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے، ندامت سے آنسو بہاتا ہے، گر گراتا ہے، یا اللہ جو ہو گیا ہے آپ معاف کر دیجئے، میں اقراری مجرم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ معاف کر دیجئے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان و توحید کے بعد اگلا جو قدم اس کا توبہ ہوتی ہے، یہ سچی توبہ اللہ سے کرتا ہے، لہذا دوسرا نمبر ہے توبہ سالک۔ توبہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب یہ سفر میں جب چلا ہے تو اس سفر عشق کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے، علم کی روشنی بھی ہو اور راستہ بھی ہو۔ تو علم کی روشنی اور راستے کی ضرورت ہے، تو علم کی روشنی میں اس راستے پہ چلتا جائے تو ظاہر ہے کہ راستہ شریعت ہے، راستہ شریعت ہے۔ تو لہٰذا تیسرا جو ہے نمبر ہے علم و شریعت۔ تو علم و شریعت جو ہے یہ اس کے اندر یہ اپنے آپ کو جو آگے سے آگے بڑھاتا ہے، علم کی روشنی حاصل کرتا ہے اور شریعت کا راستہ اپناتا ہے، اس شریعت کے راستے پہ چل کر یہ اپنی منزل کی طرف پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر اخلاص نیت، کیونکہ علم و شریعت کے راستے پہ چلا ہے لیکن اگر اخلاص کے ساتھ شریعت کی احکامات پورے نہیں کر رہا ہے، اخلاص کے بغیر کر رہا ہے، صرف اس کا جسم اور صورت پیش کر رہا ہے، اندر روح اور حقیقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے قابل قبول تبھی ہوگا کہ اس جسم میں روح ہوگی، اور اخلاص جو ہے وہ اس عمل شریعت کی روح ہے، لہذا جو ہے اخلاص نیت جو ہے یہ چوتھا نمبر ہے۔ اب یہ اپنے اندر اخلاص کی منزل کو طے کرتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ تمام کے تمام اعمال شریعت کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاقیات کے ابواب ہیں، معاشرت کی دنیا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، تو گو کہ ایک ایک حرکت و سکون میں یہ اخلاص یعنی اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کی شان وہ ہو جاتی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اخلاص کے اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ چوتھا نمبر اخلاص نیت، یہ اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو اخلاص نیت کے ساتھ اب یہ سفر میں چل رہا ہے، اس سفر عشق کے اندر راستے میں ہے تو بھلے کتنے بھی اخلاص سے چلے لیکن راستے میں اس کا کوئی رہبر نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو جو راستے کے نشیب و فراز میں اس کی رہنمائی کرے، تو اندیشہ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ منزل ملنا مشکل ہوتی ہے، پھر مقدر میں ٹھوکریں ملتی ہیں۔ اخلاص کے باوجود اس کو ٹھوکریں مل سکتی ہیں کیونکہ اس راستے کا رہبر نہیں ہے، لہذا رہبر کی تلاش جب ہوتی ہے تو بیت و تزکیہ کی فکر کرتا ہے کہ کسی رہبر کا دامن پکڑ لے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اسی کا اشارہ قرآن کریم میں پہلی سورت میں دے دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔
تو یہ وہ رجال اللہ، یہ اللہ کے وہ نیک بندے اور صالحین کا راستہ ہے۔ تو کس صالحین کے راستے کو اختیار کرنا، اسی کو بیت التزکیہ کہتے ہیں۔ اب یہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ دامن سے وابستہ ہوتا ہے اور اس سے بیعت کرتا ہے، گویا کہ عہد کرتا ہے کہ میں آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق جو قرآن و سنت سے کشیر کی گئی ہیں، ان ہدایات کے مطابق میں بھی راستے پر چل کر منزل پہ پہنچوں گا۔ تو گویا کہ اس کے بعد یہ بیعت و تزکیہ، گویا کہ پیر و مرشد سے بیعت کرتا ہے۔ اب بیعت کرنے کے بعد اصل روح تو صحبت ہے۔ اب جس پیر و مرشد سے بیعت ہو گیا ہے، بیعت ہونے کے بعد اب اس کی صحبت میں بیٹھ کے اب دین کو سیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد صحبت پر ہے۔ چنانچہ صحابی کو بھی صحابی اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور صحبت نبوت سے انہوں نے سیکھا ہے۔ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، انہوں نے لیکچر نہیں لکھے ہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب محمدی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، جیسے کھاتے تھے ویسے کھانے لگے، جیسے پیتے دیکھا ویسے پینے لگے، جیسے لیٹتے دیکھے ویسے لیٹنے لگے، جیسے بولتے سنا ویسے بولنے لگے۔ تو گویا کہ انہوں نے ایک ہی گھر کو تو سکون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں سے نظر آتی تھی، اسی جھلک کو اپنے اندر انہوں نے پیدا کر لیا۔ تو بس اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو صحبت، تو اسی طریقے سے وہی صحبت کے دین آج تک چلا آتا ہے سینہ بسینہ۔ آج بھی پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ مرید جو ہے وہ اعمال صالحہ کو سیکھتا ہے اور وہاں سے روحانیت کو کسب کرتا ہے۔ لہذا جب وہ اس کے بعد جو ہے چھٹا نمبر جو صحبت مرشد ہے کہ مرشد کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ اب مرشد کی صحبت میں جب بیٹھا تو مرشد جب اس کو انسٹرکشن دے گا، اس کو اس راستے میں لے کے چلے گا، تو ظاہر ہے کہ مرید کی اب اپنی مرضی نہیں رہی، اب پیر و مرشد کی مرضی چلے گی۔ پیر و مرشد کی مرضی پر کھائے گا، اس کی مرضی پہ پیے گا، اسی مرضی پہ لیٹے گا، اسی مرضی پہ اذکار کرے گا، اسی مرضی پہ تلاوت اور نمازوں کے سجدوں میں گرے گا۔ تو گویا کہ پیر و مرشد جب اس طرح اس کو لے کے چلے گا تو یہ مستقل ایک مجاہدہ ہے، انسان کے نفس کے خلاف، انسان کی آزادی بظاہر سلب ہوتی نظر آتی ہے۔ تو مجاہدہ اور ریاضت جی کے اندر جب لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب اس مجاہدے کی پھٹی میں اپنے آپ کو دے دیا، اب دیکھنا کندن بن کے نکلے گا۔ تو گویا کہ اس کے بعد جو ہے 7واں نمبر ہے مجاہدہ اور ریاضت۔ مجاہدہ اور ریاضت کر کے یہ بندہ جو ہے آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ مجاہدہ اور ریاضت کے بعد ظاہر ہے کہ اس مجاہدہ ریاضت نے جب اس کو انسان کو سب سے نگاہ ہٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا، العظمت للہ اس کے اندر پیدا ہو گئی، یہ خدا کو پہچاننے لگا، خدا کی معرفت میں گم ہو گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدا کا تعلق اتنا اس پر غالب آ جائے کہ خدا کی مخلوق کو بھول جائے، خدا کی مخلوق کے حقوق بھول جائے، خدا کی مخلوق کا جو حق اللہ تبارک و تعالی اس کے کندھوں پہ رکھا وہ دینا بھول جائے۔ تو گویا کہ العظمت للہ تو ہو لیکن الشفقۃ علی خلق اللہ نہ رہے۔ تو لہذا اگلا نمبر متوجہ ہو گیا خدمت خلق۔ 8واں نمبر جو خدمت خلق متوجہ ہو گیا کہ اب آپ نے تعلق مع اللہ کو پا لیا ہے، اب مخلوق سے نگاہ ہٹ گئی، اب کائنات پہ فریفتگی نہیں رہی، بلکہ رب کائنات کے تم جب ہو گئے ہو، اب تم جو کائنات پہ نگاہ کرو، کائنات کے اندر تمہارے جیسے جو مفرد و غریب بھی موجود ہیں، تمہارے جیسی مخلوق موجود ہے، لہذا ان کے حق ادا کرو۔ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے غیر ہیں، تمہارے اپنے ہیں، تمہارے پرائے ہیں، اب ان کے جو حقوق ادا کرو۔ تو گویا کہ خدمت خلق کا جذبہ لے کے اب اٹھو تاکہ اپنے جیسے انسانوں کو راضی کر لو، اور اس راستے سے تم اللہ کو پانے کے لیے اور آگے سے آگے بڑھو۔ تو گویا کہ خدمت خلق، اب جب خدمت خلق میں لگتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اشرف الخلق کون ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے اشرف کون ہے؟ جب میں ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور محبت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ جو خدمت کا رشتہ قائم رکھ رہا ہوں، تو اشرف الخلق کون ہے؟ ساری مخلوق میں اشرف کون ہے؟ تو نگاہ دوڑاتا ہے تو اس کو نظر کیا آتا ہے؟ نبی آخر زمان، امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق ہیں۔ ساری مخلوق میں سب سے اشرف وہ ہیں۔ جب عام مخلوق کے ساتھ محبت و وفا کا رشتہ خدمت کا اس قدر آگے ہے تو خود اشرف خلق کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ لہذا توجہ ہی، لہذا 9واں نمبر جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہو کہ جیسے وہ پیتے ویسے پانی پیو، جیسے وہ کھاتے ویسے کھانا کھاؤ، جیسے وہ لیٹتے ویسے لیٹ کے دکھاؤ، جیسے پہنتے اوڑھتے ویسے پہن اوڑھ کے دکھاؤ۔ تو گویا کہ محبت کی انتہا تو یہ ہے، گویا کہ یہ محبوب کی ایک ایک ادا پہ مر بٹے،
لہذا حب رسول جو ہے یہ 9 نمبر متوجہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جو ہے یہ رشتے کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اور یہ اس کی محبت کا عالم ہوتا ہے۔ لہذا یہی تو کہتے ہیں خدا سے عشق محمد سے پہ جان فدا کرنا، خدا سے عشق محمد پہ جان فدا کرنا، یہی ہے وصل، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، یار یہ ہے اس کی حقیقت، خدا سے عشق محمد سے وفا کرنا، خدا سے عشق محمد سے وفا کرنا، یہی ہے وصل، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی سچی محبت، خود رسول اللہ نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کی نظر میں ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایون اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، ساری انسانی سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہو تو پھر میری ذات اس کی نظر میں محبوب ہونی چاہیے۔ لہذا حب رسول، اب حب رسول کے اندر جب یہ سرشار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور منور ہو گیا، اور اس کے ظاہر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے انوارات جو مزین ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ ظاہر میں اس کی سنتیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، تو گویا کہ اس سالک کا سارا سنت کے سانچے میں ڈل گیا، اور باطن اللہ کی محبت میں ہے۔ تو خدا سے عشق اور محمد پہ جان فدا کرنا، یہی ہے وصل، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ جب اس شان کے اندر یہ آ جاتا ہے تو گویا کہ اس کا دل صافی ہو گیا، صافی یعنی صاف ہو گیا، گندگیوں سے پاک ہو کر صاف ہو گیا۔ جب صاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ اس پہ روشن ہو گیا، تو دل صافی ہو گیا، اور اس کا ظاہر نبی کی سنتوں کی اتباع کر کے صوفی ہو گیا۔ تو دل صافی ہو گیا، ظاہر صوفی ہو گیا، تو گویا کہ 10واں اور آخری نمبر صوفی و تصوف یہ متوجہ ہوا۔ تو صوفی و تصوف یہ 10واں نمبر ہے، گویا کہ ساری منازل سلوک طے کرتے کرتے آخر میں گویا کہ یہ صوفی اور صافی کا جو ہے وہ اعزاز اس شخص کو حاصل ہو گیا، اور یہ منازل سلوک کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے 10 نمبر تصوف کے جس کا آج ہم نے مذاکرہ کیا، ان کو ازبر کریں اور یہ اپنے دل و جان کے اندر بٹھائیں، اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے یہ تصوف سلوک کے راستے سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے اجتماعی ذکر ہوگا، اور ذکر اسم ذات قلندری کا ذکر ہے۔ اس ذکر کا نام اسم ذات قلندری ہے، لہذا آپ میرے ساتھ یہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تمام حضرات سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم اس ذکر اسم ذات قلندری کا کریں گے۔ اسم ذات قلندری کے ذکر کا طریقہ آپ سمجھ لیں، آپ حضرات کو ہم نے بھیج رکھا ہے لیکن آپ سمجھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، اگر آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ممکن ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 6 لطائف ہیں، 6 لطیفے ہیں۔ 6 لطیفوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم میں 6 مقامات ایسے رکھے ہیں، وہ مقامات اللہ کے نور سے پورے ہیں، نور الہی سے پورے ہیں وہ 6 مقامات۔ بس ان انوارات کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ صوفی اور سالک جو محنت کرتا ہے ان انوارات کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ماچس کی ڈبیا کے اندر جو تیلیاں ہیں اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا وہ ماچس کی تیلی جلتی نہیں ہے، ڈبیا پڑی جلتی نہیں ہے۔ اگر جلے تو وہ کاغذ کی ڈبیا کو جلا دے، ہاں، لیکن اس کے رگڑا لگانا پڑتا ہے۔ آپ اس کو نکال کے اس مسالے کو بجے اس کو رگڑتے ہیں، اب جیسے وہ رگڑ کھاتی ہے تو فوراً جل جاتی ہے آگ۔ بس یہی سمجھیں کہ انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مقامات میں اپنے انوارات بھر رکھے ہیں، کہ اللہ کی انوارات کا مسالہ وہاں موجود ہے۔ بس آپ کو ضرب کی رگڑ لگانی ہے، کسی پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے، اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ جیسے وہ ضرب کی رگڑ لگے گی، جیسے وہ چوٹ پڑے گی تو فوراً وہ لطیفہ روشن ہو جائے گا، وہ بھڑک اٹھے گا۔ جب وہ بھڑک 6 کے 6 لطائف، جب اس میں ایک ہے لطیفہ قلب۔ لطیفہ قلب یہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے، یہاں لطیفہ قلب ہے۔ دوسرا لطیفہ روح، یہ سیدھی پستان سے 2 انگل نیچے، یہاں لطیفہ روح ہے۔ اور تیسرا درمیان میں، سینے میں درمیان میں، یہ لطیفہ سر ہے، یہاں لطیفہ سر۔ اس کے بعد یہ ناف کے نیچے، ناف سے 2 انگل نیچے جو ہے یہاں لطیفہ نفس ہے۔
اور یہ جو ابرو ہے، یہ ابرو کے اوپر کا یہ جو حصہ ہے آنکھوں کے اوپر، اس جگہ پر لطیفہ خفی ہے، اور ام دماغ جو ہے وہاں پر جو ہے لطیفہ اخفا ہے۔ تو کہا کہ یہ 6 لطائف ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ نفس، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 6 لطائف ہیں جو انوارات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ ضربیں جب لگائی جاتی ہیں اور مشائخ سلسلہ نے جو ترتیب بنا رکھی ہے اس حساب سے مختلف لطائف پر جب ضرب لگتی ہے تو وہ لطیفے بھڑکتے ہیں۔ تو یہ آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس میں ذات کا ذکر جو ہے قلندری، یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور اپنا جو ہے وہ سر یہ لطیفہ نفس کی طرف جھکائیں، نفس کی طرف، کیونکہ لطیفہ نفس کے اوپر آپ نے جب اللہ کی چوٹ لگانی ہے، اللہ، کیونکہ اللہ کا یہ ذکر ہوگا، اب اللہ کی چوٹ آپ نے لگانی ہے لطیفہ نفس پر، اور اس کے بعد سر اٹھانا ہے، سر اٹھا کے لطیفہ قلب پہ ہو کی چوٹ لگانی ہے، اللہ کی چوٹ ضرب لگانی ہے لطیفہ نفس پر، جیسے میں اب کر رہا ہوں، اللہ، سر اٹھایا، اللہ، اس طریقے سے آپ حضرات نے ذکر کرنا ہے کہ اس پر جو چوٹ لگانی ہے۔ ظاہر ہے کہ نفس جو ہے وہ نفس ہی سب سے بڑی خرابی ہے، جب نفس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی چوٹ پڑے گی اور نفس مزمحل ہوگا، نفس انسان کے قابو میں آئے گا، تو ظاہر ہے کہ پورا دین انسان کے قابو آ جائے گا۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے ابھی آپ تیار ہو جائیں، اب انشاءاللہ یہ ہم ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ Allah is calling you. 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 اب ہم نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 13 مرتبہ سورۃ اخلاص، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہے۔ اب دعا کیجئے تمام ناظرین، حاضرین، معتکفین، موریدین کی، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ 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 اللہ
Allahu, 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 Allahu. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اب یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی ضرب سے ہمارا نفس جو ہے وہ ہر طرح کی غلاظتوں سے، ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو رہا ہے، اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا نور دین. اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں: اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر آپ اس ذکر کے لیے تیار رہیں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے دل سے، ہمارے نفس سے جب وہ سب گندگی اور آلائش نکل گئی اور دل سے بھی دنیا کی محبت نکل گئی، دل اللہ کی محبت سے روشن ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا مقام حویت کا جو نور ہے، یا اللہ ہمیں یہ نور اپنے لطف و کرم سے عطا فرما۔ اب تک کی آج کے اجتماعی جو اعمال مکمل ہوئے، اب آپ کی انفرادی اعمال ہیں۔ اب اشراق کا وقت ہونے والا ہے، غالباً اشراق کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ حضرات دو رکعت کر کے نماز اشراق ادا کریں، اپنے اپنے مقام پہ دو رکعت کر کے نماز اشراق ادا کریں۔ نماز اشراق ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد تین تسبیح سے مراد کہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد استغفار کی تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو 100 مرتبہ درود شریف، جو درود شریف میں بتایا کرتا ہوں وہ اگر یاد ہے وہ پڑھیں، یعنی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرۃ، یہ ایک درود شریف 10 لاکھ کے برابر ہے، یہ یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرۃ، تو یہ ایک تسبیح کر لیں۔ تو یہ آپ کے آج کی انفرادی اور اجتماعی معمول پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آرام کریں یا قرآن کریم کی تلاوت کریں، آرام یا تلاوت قرآن۔ اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ روز کے 3 پارے مکمل کر لیں اور 10 دن کے اندر پورا کا پورا قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ اگر قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے یا آپ کی سپیڈ نہیں ہے یا قرآن کریم پڑھا ہوا صحیح نہیں ہے، بہت سے ایسے ہوں گے ناظرین، تو ان کے لیے ذکر میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، یا احدو یا سمدو یا حیو یا قیوم، یا احدو یا سمدو یا حیو یا قیوم ہر وقت پڑھیں۔ اور ایسا بے نظیر ذکر ہے کہ آپ کی دل کی آنکھ کھل جائے گی، باطن کی آنکھ کھل جائے گی، آپ کو مکاشفات غیبیہ ہونے لگیں گے، گویا کہ دل کی آنکھ کھل جائے گی۔ جب بصیرت کی آنکھ کھل گئی تو آپ کی دنیا کی حقیقت نظر آ جائے گی